نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے۔ میرے دوستو، سارے مہینوں کے اندر سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کو اللہ جل شانہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد یعنی رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل مہینہ ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یعنی اس کے جو 10 ایام ہے، پہلا عشرہ جو ہے، اس پہلے عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو کسی دن میں بھی اتنی عبادت کرنا محبوب نہیں ہے جتنا اس پہلے عشرے کے اندر، یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کے اندر جتنا عبادت کرنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا کسی اور دن اللہ کو عبادت کرنا محبوب نہیں ہے۔ اس ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر میرے دوستو حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک روزے کے بدلے کے اندر پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھے، 2 رکھے، 5 رکھے، یعنی وہ جتنے روزے رکھے گا اس کو ایک روزے پر 1 سال کے روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور میرے دوستو، اس عشرے کے رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ تو میرے دوستو، اس عشرے کے اندر میں جو عبادت بھی کریں گے وہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ صرف روزہ رکھنا، تہجد پڑھنا، صرف یہی افضل نہیں ہے۔ ہم جو بھی نیک کام کریں گے، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل کریں گے، کسی کی بیمار پرسی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر خائی غم خواری کرتے ہیں، سب کا اجر اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ میرے دوستو، ان 10 ایام کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے میرے دوستو وہ ہے حج کرنا۔ لیکن اگر کسی کو حج میسر نہیں ہے تو میرے دوستو پھر قربانی کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ میرے دوستو، عرفہ کا دن کا روزہ یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، فرمایا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ پاک 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک گزشتہ سال جو سال گزر گیا ہے وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک آنے والے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں ایک میرے دوستو بڑی اہم بات ہے کہ جن عورتوں کی شادی ہو چکی ہے، شادی شدہ عورت کوئی بھی نفلی روزہ اپنی خامند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، کیونکہ اگر خامند اجازت نہیں دیتا تو میرے دوستو پھر اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا یہ عورت گناہگار ہوگی، کیونکہ نفلی عبادت سے زیادہ اپنے خامند کی بات ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، جس نے قربانی دینی ہے یعنی اپنے نام کی قربانی کرنی ہے تو وہ بال نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخن کٹوائے، یہ مستحب ہے۔ بال اور ناخن نہ کٹوانا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی کٹوا لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ کب تک نہیں کٹوانے؟ جب تک قربانی نہیں کر لیتے۔ جیسے ہی قربانی کر لی تو ہم ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں، پھر بال بھی کٹوا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید میرے دوستو ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔